السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں محرم میں کتنے روزے رکھے جاتے ہیں، یعنی یوم عاشورہ کتنے روزے رکھے جاتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، آج کی اس خاص ویڈیو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، صحیح مسلم۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے، صحیح مسلم۔ اب میں اس کے فائدے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ اللہ کی طرف مہینے کی نسبت اس کے شرف و فضل کی علامت ہے، جیسے بیت اللہ وغیرہ ہے۔ محرم 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اسی ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ باقی حرمت والے 3 مہینے رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ ماہ محرم کو یہ امتیازی فضیلت حاصل ہے کہ رمضان کے بعد اس مہینے کی نفلی روزے کو دیگر نفلی روزے سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس دن کا روزے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اس کے فائدہ، عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں۔ دوسری احادیث میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اسی خوشی میں ہم روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ کی اس خوشی میں ہم تم سے زیادہ روزہ رکھنے کے حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ بلکہ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودی کی مخالفت بھی کرو، اور اس کے ساتھ ایک دن قبل یا بعد کا روزہ بھی رکھو، مسند احمد۔ یعنی یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، مطلب یہ کہ تم ایک روزہ نہ رکھو بلکہ 2 روزہ رکھو۔ آگے اس کے بیان کیا جاتا ہے کہ اس لیے اب 2 روزے رکھنے مسنون ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9ویں یا 10ویں محرم کو رکھو، یا پھر 10ویں 11ویں محرم کو روزہ رکھو۔